السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبلہ کو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑا طیش آ رہا تھا۔ وہ خود حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے لیے آیا، لیکن اس نے پہلے فریب سے کام لینا چاہا۔ چنانچہ آتے ہی کہا، تم نے میرے ہمراہیوں کی لاشوں سے زمین کو بھر دیا ہے، لیکن اب میں تمہارے مقابلے کے لیے آیا ہوں تو تمہارے ساتھی بھی تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ جبلہ نے انہیں دھوکہ دیا تھا کہ وہ اپنے پشت کی طرف دیکھیں اور وہ اچانک حملہ کر کے انہیں شہید کر ڈالے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے ہنس کر فرمایا، جبلہ مجھے بھی فریب دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں تمہارے فریب میں آنے والا نہیں ہوں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کم سن بھی تھے اور خوبرو بھی۔ جبلہ نے کوشش کی کہ کسی طرح وہ اس کے پاس چلے آئیں۔ چنانچہ اس نے کہا، اے عبد الرحمن، میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ اگر تم میرے پاس چلے آؤ اور عیسائی ہو جاؤ تو میں تمہارے ساتھ اپنی اس بیٹی کی شادی کر دوں جو نہایت خوبصورت ہے، جس کی خواستگاری کئی شہزادے کر رہے ہیں۔ تم میرے بیٹے ہو جاؤ گے، میں تم پر نعمتوں کے دروازے کھول دوں گا، تم شاہزادوں کی طرح رہو گے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، سختی ہو تجھ پر اے جبلہ، تو بلاتا ہے مجھے ایمان سے کفر کی طرف، روشنی سے تاریکی کی طرف، اور عقبہ سے دنیا کی طرف۔ اللہ تعالی کی قسم، میں ہرگز جدا نہ ہوں گا اپنے دین سے، کیونکہ یہی دین سچا ہے۔ جبلہ نے جوش میں آ کر ان پر حملہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت صبر و استقلال سے اس کے حملے کو روکا اور بڑی جواں مردی سے اس کا مقابلہ شروع کر دیا۔ وہ جبلہ سے پہلے 5 آدمیوں سے لڑ چکے تھے اور ان 5 کو قتل کر چکے تھے۔ بہت تھک گئے تھے، مگر اس وقت بھی اس طرح لڑ رہے تھے جیسے وہ تازہ دم ہوں۔ جبلہ کوئی معمولی آدمی نہ تھا، بڑا شہزور اور جنگجو تھا۔ اسے خیال تھا کہ وہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو جلد ہی زیر کر لے گا، لیکن جب ان کے طریقہ جنگ کو دیکھا تو پچھتایا کہ کیوں ان کے مقابلے کے لیے نکلا۔ دیر تک وہ دونوں لڑتے رہے۔ ایک مرتبہ دونوں نے ایک ساتھ وار کیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے پھرتی سے بڑے زور سے تلوار ماری۔ جبلہ نے ڈھال پر روکا، تلوار ڈھال کاٹ کر خود میں اترتی چلی گئی اور جبلہ کی پیشانی میں زخم لگا گئی۔ اس کی پیشانی سے خون جاری ہو گیا۔ ادھر جبلہ نے بھی پرزور حملہ کیا۔ اس کی تلوار حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ کاٹ کر کندھے میں زخم لگا گئی، لیکن انہوں نے اپنے زخم کو ظاہر نہ ہونے دیا۔ جبلہ بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا تعاقب نہیں کیا، بلکہ پلٹ کر مسلمانوں کے پاس آئے۔ مسلمان ان کے زخم دیکھ کر جوش اور غصے میں آ گئے۔ انہوں نے انہیں گھوڑے سے اتارا اور جلدی سے ان کی مرہم پٹی کی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان ناقصوں نے حضرت عبد الرحمن کو زخمی کر کے ہمیں رنجیدہ کیا ہے، میں انہیں غم زدہ کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے حضرت حمام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میرے پاس لاؤ اس لوقا مکار کو۔ حضرت حمام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے لوقا کو پیش کیا۔ انہوں نے اس کا سر کاٹ کر عیسائیوں کی طرف پھینک دیا اور فرمایا، جھوٹے اور دغا بازو، اپنے ساتھی کا انجام دیکھو، انشاءاللہ تعالی یہی انجام تم سب کا ہوگا۔ عیسائیوں کو اس سے بڑا رنج و قلق ہوا۔ اس وقت جبلہ اپنی مرہم پٹی کر رہا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے لوقا کو مار ڈالا ہے تو اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ رومی اور عرب عیسائی سیلاب کی طرح مسلمانوں کی طرف بڑھے۔ مسلمان نہایت استقلال سے ان کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو گئے۔ عیسائیوں کو یہ بات بہت جلد معلوم ہو گئی کہ مسلمان کل 12 ہیں۔ 12 آدمی 12,000 سے بھی زیادہ لشکر میں کس شمار قطار میں تھے؟ سچ پوچھو تو اتنے تھوڑے آدمی اتنی کثیر فوج کو دیکھتے ہی تھرا جاتے ہیں، لیکن وہ مسلمان تھے۔ اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے مسلمان
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے مسلمان اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے نہ ڈرنے والے مسلمان جب عیسائی ان پر حملہ آور ہوئے تو وہ مطلق بھی نہیں گھبرائے، بالکل نہیں گھبرائے، بلکہ عیسائیوں کے عظیم الشان لشکر کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مسلمانوں وہ وقت آ گیا ہے جس کا ہم سب ہی کو انتظار ہے، یعنی شہادت کا۔ عجب نہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ نعمت عظمیٰ عطا فرما دے۔ تم سب گول حلقہ قائم کر لو، ایک دوسرے سے نہ آگے بڑھو نہ الگ ہو۔ مسلمانوں نے گول دائرہ قائم کر لیا، اس سے ان کی پشتیں ایک دوسرے کی طرف ہو کر محفوظ ہو گئیں۔ عیسائیوں نے جوش و غدم میں آ کر پرزور حملہ کیا، ہر طرف سے تلواروں کا می برسا دیا۔ مسلمانوں نے عدیم النظیر صبر و استقلال سے ان کافروں کا مقابلہ کیا۔ خون ریزی شروع ہو گئی، سر اور دھڑ کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ عیسائی جوش میں آ کر حملہ کرتے تھے، مسلمان ان کے حملے روک کر ان پر تلواریں مارتے اور حملہ آوروں کو مار ڈالتے۔ چونکہ مسلمان لڑائی میں بہت زیادہ مشقت برداشت کر رہے تھے، اس لیے ان کے بازو سست ہوتے جا رہے تھے، اور گرمی کا موسم ہونے کی وجہ سے پیاس غلبہ کرتی جاتی تھی۔ جبکہ قنسرین کے قریب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں مصروف تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے۔ چونکہ عبادت کے لیے شب بیداری کرتے تھے، اس لیے جب ذرا آرام سے لیٹتے تو سو جاتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی ان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ دفعتاً وہ بیدار ہوئے، ان کے چہرے کا رنگ کچھ متغیر ہو رہا تھا۔ وہ خیمہ سے باہر آئے اور پکارے، اے حاملان دین اسلام! جس نے بھی اس آواز کو سنا ان کی طرف دوڑا۔ ان میں سے بعض نے دریافت کیا، کیا حال ہے آپ کا اے سردار؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری آنکھ لگ گئی تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگا دیا اور ارشاد فرمایا، اے بیٹے جراح کے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، تم خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں سے بے خبر ہو گئے، انہیں قوم ناقص نے گھیر لیا ہے، جلدی ان کی مدد کو پہنچو۔ یہ سنتے ہی مسلمان اپنے ہتھیاروں اور گھوڑوں کی طرف دوڑے، جلدی جلدی مسلح ہوئے، زین کسے اور سوار ہو کر جمع ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلح ہو کر آئے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور لشکر موحدین کے ساتھ نہایت تیزی سے قنسرین کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہوں نے ایک سوار کو اس تیزی سے جاتے ہوئے دیکھا کہ اس کا گھوڑا دوڑنے میں زمین سے مل جاتا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی مسلمانوں نے یہ کوشش کی کہ اس سوار سے مل جائیں، لیکن ان کے گھوڑے سوار کے گھوڑے کی گرد کو بھی نہ پہنچے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام مسلمان سخت متعجب تھے، سوچتے تھے کیا کوئی فرشتہ ہے جو ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ بہت دور تک اس کا پیچھا کرنے کے بعد جب دیکھا کہ اس کے پاس نہ پہنچ سکیں گے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے پکارا، اے سوار تو اپنی روش نرم پر ٹھہر۔ سوار ٹھہر گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کے پاس پہنچے تو پہچانا وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا، آپ اس تیزی سے کہاں دوڑی جا رہی ہیں؟ حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے سردار، میں خواتین اسلام میں بیٹھی تھی کہ میں نے سنا کہ حضرت خالد بن ولید کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ تعالی وہ کبھی مغلوب نہ ہوں گے، کیونکہ ان کی ٹوپی مبارک میں منہ مبارک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ لیکن اس وقت میری نظر جو پھری تو میں نے دیکھا کہ ٹوپی مبارک خیمے کی چوب پر لٹک رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے نہیں بھولے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس ٹوپی مبارک کو مگر مشیت ایزدی کی وجہ سے۔ چنانچہ میں نے ٹوپی مبارک اٹھائی اور چل پڑی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا جاؤ تمیم، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت اور مدد عطا فرمائے۔
حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر اپنا گھوڑا چھوڑا اور پھر وہ ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی بھی نہایت تیزی سے چلے۔ جب وہ عیسائیوں کے لشکر کے قریب پہنچے تو انہوں نے سورج کی روشنی میں نیزے کی انیوں اور تلواروں کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ سب سے پہلے حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عیسائیوں پر حملہ کیا۔ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ رومیوں پر ٹوٹ کر بجلی کی طرح گری اور پہلے ہی حملے میں کئی رومیوں کو مار ڈالا۔ وہ بے دھڑک عیسائیوں کی صفوں میں گھس گئیں اور نہایت دلیری سے لڑنے لگی۔ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں تھی، انہیں ڈھونڈتی پھرتی تھی اور بڑی پھرتی سے دشمنوں کو قتل کر رہی تھی۔ انہوں نے بہت سے عیسائیوں کو مار ڈالا اور ان کی کئی صفوں کو زیر و زبر کر دیا۔ وہ اس طرح ڈھاٹا باندھے ہوئے تھیں کہ سوائے ان کی خوبصورت اور شرم و حیا کی پیکر آنکھوں کے کوئی اور عضو نظر نہ آتا تھا۔ وہ بڑے شاہ سواروں اور جنگجو بہادروں کی طرح لڑ رہی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ہمراہی ابھی تک لڑ رہے تھے، لیکن اب ان میں پہلا سا جوش باقی نہ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے گرد عیسائیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ بے شمار مردے ان کے گھوڑوں کے سامنے پڑے ہوئے تھے۔ پیاس نے انہیں اور بھی پریشان کر دیا تھا۔ شدت تشنگی سے ان کی زبانیں اور حلق خشک ہو گئے تھے، اور چونکہ انہوں نے سینکڑوں دشمنوں کو مار ڈالا تھا اس لیے ان کے بازو سست ہو کر ناکارہ ہو گئے تھے اور اب اچھی طرح تلوار نہ اٹھتی تھی۔ عین اس وقت حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ہمراہیوں نے اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگا کر نہایت شدت سے حملہ کیا۔ چونکہ یہ تازہ دم مسلمان جوش میں تھے اس لیے انہوں نے پرجوش حملے کر کے صفوں کی صفوں کو تہو بالا کر ڈالا، لاشوں پر لاشیں گرا دیں اور خون کا دریا بہا دیا۔ مسلمانوں کے نعرے کی آواز حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے بھی سنی۔ ان میں نئی امنگ پیدا ہو گئی، انہوں نے بھی اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگایا۔ حملہ آور مسلمانوں نے ان کے نعروں کی آواز سنی، انہیں خوشی ہوئی، وہ سمجھ گئے کہ مسلمان ابھی زندہ ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ وہ عیسائیوں کو مارتے کاٹتے اس طرف بڑھنے لگے۔ ادھر حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہا نعرے کی آواز سنتے ہی ادھر دوڑیں۔ جو عیسائی ان کے سامنے آیا انہوں نے اسے مار ڈالا اور صفوں کو چیرتی ہوئیں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھیں۔ عیسائیوں نے حضرت خالد اور ان کے ساتھیوں کو تنگ دائرے میں گھیر رکھا تھا۔ وہ انہیں جلد سے جلد قتل و گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بڑی سختی سے بڑھ بڑھ کر حملے کرتے تھے۔ اسی وقت حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہا اس جگہ پہنچی۔ انہوں نے پرزور حملہ کر کے عیسائیوں کی صفوں کو ہلا دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھا، وہ انہیں پہچان نہ سکے۔ انہیں خیال ہوا کہ کوئی شاہ سوار مجاہد ان کی مدد کو دوڑ کر آیا ہے۔ عیسائیوں نے حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جگہ سے جھپٹ کر عیسائیوں کو مار کر ان کے پاس سے ہٹا دیا۔ جب وہ حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے پہچانا۔ پھر ان سے دریافت کیا، تم کہاں حضرت تمیم؟ حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے میرے سرتاج، آپ وہ ٹوپی مبارک بھول آئے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک لگے ہوئے ہیں، میں وہ ٹوپی مبارک دینے آئی ہوں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ٹوپی مبارک ان سے لے کر اوڑھی۔ پھر انہوں نے حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے سے اپنا گھوڑا ملا کر نہایت سختی سے دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ ادھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے عیسائیوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیے، بے شمار رومیوں اور عرب منتشرہ کو مار ڈالا۔ جبلہ یہ کیفیت دیکھ کر گھبرا گیا، وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس پر اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا۔ اس کے بھاگتے ہی اس کا لشکر بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ آخر کار رومی لشکر بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ مسلمانوں نے رومیوں کا تعاقب کر کے قنسرین پر حملہ کیا۔
قنسرین والوں نے امان چاہی، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں امان دے دی، اور اہل قنسرین نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بے وفائی کی معذرت چاہی اور ادائے جزیہ پر ہمیشہ کے لیے صلح کر لی۔ اس طرح قنسرین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ جبلہ اپنے ساتھ بہت کچھ ساز و سامان لایا تھا، وہ سب مال مسلمانوں کو مال غنیمت میں مل گیا۔